محترم حضرات، ایک بڑے نیوز چینل کے سروے کے مطابق ان 4 سالوں کے اندر 40,000 سے زیادہ مسلم لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا اور اسلام کا جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ کر اپنی من پسند کی شادی کی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ریکارڈ میں آئی ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو ریکارڈ میں نہیں آئے، جن کو اندراج نہیں کیا گیا، اور یہ وبا صرف شہروں میں نہیں بلکہ دیہات تک پھیل چکی ہے اور اس کے اندر آئے دن اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انسان جب سنتا ہے، خاص طور سے مومن، اس کے دل کے اندر ایک فکر ہوتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں رسم چلی ہوئی ہے یہ کب ختم ہوگی۔ معزز سامعین، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ جو چل رہا ہے بہت ہی اس کے اندر بہرا روی آئی ہوئی ہے۔ چند سال پہلے یا سمجھ لیجئے 20-25 سال پہلے یہ واقعات ہم کو سننے کو نہیں ملتے تھے، لیکن یہ واقعات بڑی تیزی سے ہم کو سننے کو لیے مل رہے ہیں۔ 2017 میں RSS کی ایک ٹیم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 6 مہینے میں 2100 مسلم لڑکیوں کو ہندو گھرانے کی بہو بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا 6 مہینے میں، لیکن جب ہم اس 4 سال 3.5 سال کی جب ہم رپورٹ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ 2100 نہیں بلکہ تقریباً 40,000 مسلم لڑکیوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور غیر مسلم لڑکیوں سے انہوں نے شادی کی اور اپنے گھروں کو خیر آباد کہہ دیا، اسلام کو خیر آباد کر دیا۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو بے راہ روی چل رہی ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے؟ محترم حضرات، اس کے پیچھے چند اسباب ہیں، چند عوامل ہیں جس کے ذریعے سے یہ وبا ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے اور پورے طبقے کو متاثر کر رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے دین فطرت ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی دین اسلام کے موافق گزارے اور اپنے جتنے بھی چیزیں ہیں زندگی کے وہ شریعت کے موافق کرے، اور خاص طور سے جو شادی کا موقع ہے اس موقع پر ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے غیروں کے طریقوں کو اختیار نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ شریعت ہم کو کیا کہتی ہے، نبی کا طریقہ کیا کہتا ہے، اور ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی شادیاں کی، اور ہمارے اسلاف نے اپنے بچوں کے رشتوں میں کس چیز کو بنیاد بنایا۔ کیا انہوں نے مالداری کو بنیاد بنایا؟ کیا انہوں نے حسن و جمال کو بنیاد بنایا؟ کیا انہوں نے دینداری کے بنیاد پر نکاح کیا؟ معزز سامعین، شریعت ہم کو یہ کہتی ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائے اور ان کے مناسب کوئی رشتہ آ جائے، کفو رشتہ آ جائے جس کے اخلاق اچھے ہو، دیندار لڑکا ہو یا دیندار لڑکی ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب مناسب رشتہ آ جائے تو فوراً اس رشتے کو قبول کرو اور شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کا نکاح کرو۔ اور اگر خدا نخواستہ بچے بالغ ہو جائے، شادیوں کی عمر کو پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود بغیر کسی وجہ کے والدین اگر نکاح میں تاخیر کرتے ہیں یا جو ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، اور اگر بچے گناہ کر بیٹھتے ہیں تو یہاں پر اس کا جو وبال ہوگا والدین کے اوپر بھی ہوگا۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بے راہ روی بہت بڑی ہوئی ہے، اور غیروں کے جو طریقے تھے اور ان کے جو رسم و رواج تھے وہ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی آ گئے ہیں، سرایت کر چکے ہیں۔ اس لیے کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلم گھرانے بھی ہیں اور غیر مسلم گھرانے بھی ہیں، اور مسلم حضرات جو ہوتے ہیں وہ ان کے رسم و رواج میں، پروگراموں میں جاتے ہیں، اور ان کا جو رہنے کا طریقہ ہے، ان کا جو سلیقہ ہے وہ اس کو اپناتے ہیں، اور اس طریقے سے دینی مزاج جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ساتھ ایک محلے میں رہنے کی وجہ سے بھی بے دینی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے تعلیم کے جو ادارے ہیں وہاں پر مخلوط تعلیم دی جاتی ہے۔ بڑے بڑے کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، آپ جا کر وہاں پر دیکھ لیجئے کہ
کہ لڑکیوں کی تعلیم الگ ہونا چاہیے، لڑکوں کی تعلیم الگ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر مخلوط تعلیم دی جاتی ہے اور مخلوط ادارے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ساتھ میں پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کے طور طریقے کو اپنے اندر اختیار کر لیتے ہیں، اور دین جو کہتا ہے، شریعت جو کہتی ہے، اس سے مد نظر رکھتے ہوئے، اس سے انحراف کرتے ہوئے غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب مخلوط تعلیم پاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے، شیطان ایسے موقع کی طاق میں رہتا ہے۔ تو مخلوط تعلیم بھی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بے راہ روی اور بے دینی کو پھیلانے کا ایک بہت اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ اور تیسرا ایک اہم یہ بھی ہے کہ بہت سارے احباب جو ہوتے ہیں غربت کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ میری لڑکی جو ہے اب تعلیم یافتہ ہو چکی ہے، اس کو چاہیے کہ چند سال ملازمت اختیار کرے اور اس کے بعد اس کا نکاح کیا جائے۔ اس طریقے سے جو ملازمت کی جاتی ہے اس ملازمت میں بھی مخلوط ہوتے ہیں کہ وہاں پر مرد بھی ہوتے ہیں، وہاں پر عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے جو ہماری مسلم معاشرے کی لڑکیاں ہیں مخلوط ملازمت کرنے کی وجہ سے بھی اپنے دین کو چھوڑ رہی ہیں، اپنے ماں باپ کے حکم کی عدولی کر رہی ہیں اور اپنا گھر چھوڑ کر غیروں کے گھروں کو آباد کر رہی ہے۔ یہ بہت ہی مجھے اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ بے راہ روی کب رکے گی، اور یہ جو بے راہ روی کا جو سمندر چل پڑا ہے یہ کب رکے گا۔ معزز سامعین، آپ حالات کو پڑھ لیجئے، حالات حاضرہ دیکھ لیجئے کہ ہر طرف لوگ پریشان ہیں، ہر طرف اس کی صدائیں آ رہی ہے کہ کیا ہو گیا ہے اس مسلم معاشرے کو، جس کے اندر حیا و پاک دامنی بہت زیادہ تھی اور جس کے اندر اخلاق بہت ہی عمدہ تھے، جس کا کردار بہت ہی اچھا تھا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم اخلاقی طور پر اتنے نیچے گرتے جا رہے ہیں؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر دینداری نہیں ہے، دینی تعلیمات نہیں ہے، گھروں کا جو ماحول ہے وہ دینی ماحول نہیں ہے۔ شروع ہی سے بچوں کو جو تعلیم دی جائے، اخلاق کی تعلیم دی جائے، حیا کی تعلیم دی جائے، اللہ کے احکامات سنائے جائے، رسول کی سنت کو پڑھ کر سنایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ کامیابی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ فقط اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر رکھی ہے، اللہ کے حکم پر ہے، نبی کے طریقے میں ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے لڑکیوں کے لیے کہا کہ دیکھو تمہارا جو زیور ہے، حقیقی زیور جو ہے حیا ہے، پاک دامنی ہے، اور تم کو جو زندگی گزارنا ہے تمہارے لیے آئیڈیل جو ہے حضرت فاطمہ ہے، حضرت عائشہ ہے،